السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی اور میرے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. آج ہم بات کریں گے ملک میں استحکام پیدا کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے فیصلے کر رہی ہے. ایسے میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے مشاورت بھی کی جا رہی ہے اور آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف امور پر بات کی ہے. اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے، سلیم بخاری صاحب سے ان کا تجزیہ لیں گے اور آپ کو بتائیں کہ حکومتی اراکین جو ہے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اس پریس کانفرنس کا کیا ایجنڈا ہے یہ بھی بخاری صاحب آج ہمیں شو میں بتائیں گے. مریم اورنگزیب تارڑ کی پریس کانفرنس سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ اطہر من اللہ نے امریکہ میں ایک بیانیہ پیش کیا ہے. اس بیانیے کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس بیانیے کے بارے میں بخاری صاحب ہمیں بتائیں گے. اور لیسکو کا عوام پر بوجھ ڈالنے کے حوالے سے ایک نیا پلان سامنے آ رہا ہے، یہ بھی بخاری صاحب اس حوالے سے ہمیں تجزیہ دیں گے اور اس پر عوام کا کیا ری ایکشن آئے گا اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. بخاری صاحب آج وفاقی کابینہ کا ہوا اور مختلف امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے کو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ جس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں حکومت کو کوئی نہ کوئی حکمت عملی تو بنانی ہے. بہت ساری ڈیولپمنٹ جو بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہم اس کا احاطہ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ہم ناظرین کو تھوڑا سا پہلے پس منظر بیان کر دیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں کچھ چند ماہ پہلے سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، اور یہ بات اتنی آگے بڑھی کہ لوگوں نے بھی تاریخیں دینی شروع کر دی. اگر آپ کو یاد ہو آخری تاریخ جو ہے وہ اسد کیسر نے دی تھی کہ وہ 5 جولائی کو باہر ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ کیوں دے رہے تھے وہ تاریخیں، اس کا جواز تو خیر ان کے پاس ہوگا، لیکن اس میں سچائی کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ نہ وہ باہر آئے اور نہ ہی ان کے جلد کوئی باہر آنے کے امکانات ہیں. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کچھ ایسے شواہد ہیں، کچھ ایسی خبریں ہیں جس کے نتیجے میں یہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ ان کی رہائی اتنا آسان کام نہیں ہے. ان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان سے نبٹنا ہے انہیں، جو مقدمات نئے بن گئے ہیں ان سے ڈیل کرنا ہے انہیں. تو ابھی ان کی رہائی جو ہے وہ ہنوز دلی دور است کے مصداق تھوڑی سی دور ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ جناب، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ماحول بنایا گیا اور ایک تاثر قائم کیا گیا باقاعدہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیمپین کے ذریعے، ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے پوری دنیا میں یہ تاثر دیا کہ بس خان صاحب دوبارہ آئے، کوئی دنیا کی طاقت ان کو جیل میں نہیں رکھ سکتی. تو پھر حکومت کو کچھ نہ کچھ حکمت عملی بنانا اس کی مجبوری بن گئی. یہ میرے خیال سے بالکل لاجیکل بات ہے. لہذا انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلی درفنتنی تو میں نہیں کہوں گا، خبر یہ جاری کروائی وزیر اطلاعات سے کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے ایک سیاسی سنسنی تو پھیلائی، اس میں تو بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ پیک کا قانون جو کنٹروورشل ہے لیکن بہت سخت گیر قانون ہے، اس کے تحت انہوں نے انیشیٹ کیا کارروائی کرنا اور رؤف حسن صاحب گرفتار کر لیے گئے. رؤف حسن جو ہے وہ پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں اور کافی وہ ایکٹیو تھے. ایلیگیشن ان کے اوپر کیا ہیں وہ تو ایف آئی اے نے کچھ پبلک کر دی ہیں، کچھ اور پبلک ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی اور ان کے زیر نظر دیگر اکاؤنٹ سے بھی جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح پہلے سب سے آرمی چیف نے، پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور پرائم منسٹر نے خود استعمال کی ہے، اس کے ذریعے ملک میں ایک سنسنی پھیلائی جا رہی ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، یہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، ابھی ہم بات کر رہے تھے رؤف حسن اور احمد جنجوعہ کو گرفتار کیا گیا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم استحکام لانے کے لیے یہ تمام تر اقدامات کر رہے ہیں، یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں، تو کیا استحکام آ جائے گا ایسے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ استحکام لانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت معیشت کو بہت سٹرونگ کر لے، سیاسی طور پر حالات بہت یعنی سٹرونگ ہوں، نارمل ہوں. نہ معیشت ٹھیک ہے نہ ہی سیاسی حالات ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا حکومت کو مزید افراتفری پھیلانے سے روکنا اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. یعنی آپ سنسنی پیدا کر کے ماحول میں کو گرما کے اپنے سیاسی مقاصد حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو سیاستدانوں سے بات چیت کرنا ہوگی. سیاستدانوں سے بات چیت کرنے کے لیے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ نہ کبھی پہلے تیار تھے، نہ وہ اب تیار ہیں، نہ وہ کبھی تیار ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں جناب اس کے اوپر کہ کیا پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کی طرح سے سیاست کر رہی ہے؟ تو اس کا جواب
بظاہر کیا حقیقی طور پہ بھی نفی میں ہیں، اس لیے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی خواہاں بھی ہیں، اور انہوں نے تو خط تک لکھنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا کہ میں ان سے خط لکھوں گا، لیکن وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ دو بیانات جو جاری ہوئے ہیں اس کی طرف تھوڑا سا ہم پلٹیں۔ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب 2018 کے الیکشن کے بعد اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، جس میں زرداری صاحب تھے، جس میں شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے 2 مرتبہ پیشکش کی ان سے کہ آئیے ہم میثاق جمہوریت کر لیتے ہیں، ہم میثاق معیشت کر لیتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ ملک کی مسائل جو ہیں ان کا یعنی کوئی بسد-باب کیا جا سکے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی نے اس آفر کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کیا تھا، میرے خیال سے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ان سیاستدانوں سے، ان 2 پارٹیوں سے بات چیت کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، یا یہ تو میں دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر ہو جائے یہ میں اچھا بخاری صاحب، آج اجلاس بھی ہوا وفاقی کابینہ کا، میں آ رہا ہوں اس کی طرف آ رہا ہوں، اس اجلاس پہ کوئی لیکن میں اگر یہ 2 بیانات جو ہیں اس کی طرف تھوڑی سی بات تفصیل سے کر لیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایجنڈے کے تحت ایک ایجنٹ کو لا کے اقتدار میں پہ مسلط کیا گیا، اور اس نے جو کارنامے کیے ان میں ایک کارنامہ یہ تھا کہ جو ایک آئینی ادارہ ہے، جو ایک ملک کا دفاعی ادارہ ہے، اس کے سربراہ کی تقرری کو روکنے کے لیے لانگ مارچ کیا، اور وہ سو کالڈ حملے کا ڈرامہ رچایا گیا، گولی لگنے کا ڈرامہ رچایا گیا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ آخری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرینکفرٹ میں جو حملہ ہوا ہے پاکستان کے قونصلیٹ کے اوپر، اس کے بھی تفصیلات بہت جلد سامنے آنے والی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کل کے پروگرام میں ایک اشارہ پھینکا تھا، تو وہ بھی ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن گولی لگنے کے مناظر ویسے ٹی وی پر سب نے دیکھے ہیں، دیکھیے وہ حملہ ہوا، میں نے کہا نا کہ اس کی جب تحقیقات ہوئیں، جب اس کے بارے میں مزید معلوم ہوگا، ابھی تو اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، کیونکہ نہ ہی تو وہاں قریب ترین کسی ہاسپٹل سے اس کا معائنہ کرایا گیا، نہ ہی تو مدعی کے خلاف کوئی سالڈ ایویڈنس وہ لے کے آئے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی در پردہ ہیں، لیکن جب وہ کھلیں گی تو۔ اب آج جناب ایک پریس کانفرنس کر دی ہے، جب میں اور آپ تیاری کر رہے تھے پروگرام کی، تو ایک ٹھوک بجا کے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی پریس کانفرنس ہے، اس کا تذکرہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک تو ایک انہوں نے کہا کہ جمعے کے روز ہم ہڑتال بھی کریں گے اور مظاہرے بھی کریں گے اور پورے ملک میں کریں گے۔ یہ ہونے دے گا کوئی، ہوں گے کہ نہیں، یہ سب کچھ تو ہم جمعے کو دیکھیں گے نا، ابھی اس کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب حکومت کو تو گھر جانا پڑے گا، یہ طے کر لیا ہم نے کہ ہم نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ اس کے بعد جناب محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے کا دور گیا 20، بھول جائیں نہیں لگ سکتی۔ اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ آج کافی اچھل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 99% لوگ جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کون سی الجبرا کی یا جیومیٹری کی کہانی ہے جس سے 90%، اسی طرح خان صاحب خود بھی کہا کرتے تھے 25 کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں۔ ابھی یہ جو پرامن احتجاج کی بات کی جا رہی ہے کہ جمعے کو پرامن احتجاج ہوگا، پی ٹی آئی جب بھی احتجاج کرتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پیس پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ پیس پروٹیسٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے نارکی کی طرف چلا جاتا ہے، انتشار کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابھی جمعے کو جو احتجاج کیا جائے گا، کیا لگتا ہے یہ کامیاب ہوگا؟ اور آیا پیس پروٹیسٹ کہا جا رہا ہے کہ ہم پیسفلی کریں گے، تو یہ کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیے پہلے تو پیسفل جو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں نا۔ ابھی آپ یعنی 1 سال 1.25 سال کے بعد جو اعترافی بیان کل خان صاحب کا آیا وہ آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا میں نے تو کہا تھا جا کے پرامن احتجاج کریں جی ایچ کیو پہ، پھر آپ نے دیکھا اس کا کیا نقشہ بنا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ پرامن کی جو اصطلاح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہ جاؤ، پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا پڑ جائیں۔ تو اگر تو یہ اسی طرح کا پیس مارچ ہے تو اس سے بدمزگی میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کا اجلاس تھا جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا، پرائم منسٹر صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا اس اجلاس کو، اور خیال یہ تھا کہ ایک تو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی بات ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس کو یعنی دہشت گردی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا کہ پارٹی جو ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے، تو اس کا تو تذکرہ وہاں نہیں آیا۔ میرے خیال سے یہ بہت اچھی بات ہے۔ پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کا جیسا بھی جواز ہو اوائڈ کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے میں اور آپ بیٹھ کے یہاں کبھی بھی
اس کی حمایت نہیں کر سکتے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے. لیکن عطا تارڑ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے پہ قائم ہیں اور یہ فیصلہ ہوگا, پابندی لگائی جائے گی پی ٹی آئی پہ. دیکھیے وہ میں نے کہا نا, وہ شروع میں ہم نے بتایا نا کہ یہ حکومتی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اب یہ اگر جو ایک بات ہم بھول گئے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 افراد کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بھی قائم ہونا ہے, جس میں بانی پی ٹی آئی ہیں, جس میں عارف علوی صاحب ہیں اور قاسم سوری صاحب ہیں. تو گورنمنٹ کنفیوز ہے پھر؟ نہیں, کنفیوز نہیں ہے میرے خیال سے. وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان اے ہیسٹ. اچھا, دیکھیے اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, اگر آپ ایویڈنس جمع کر رہے ہیں, اس کے بغیر آپ اس قسم کا اقدام کریں گے تو عدالتیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گی. بالکل. تو لہٰذا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایویڈنس کلیکشن ہو رہی ہے, یہ دھمکی سیریس ہے, لیکن یہ اس وقت تک عمل پیرا نہیں ہوں گے وہ اس کے اوپر جب تک ان کے پاس ایمپل ایویڈنس نہیں ہوگی ٹو پروو دیئر کیس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب آگے آ جائیں. کچھ اور لوگ جو ہیں وہ درفنتنیاں چھوڑنے لگے ہیں. ان میں ایک صاحب ہیں جن کا نام فواد چودھری ہے. فواد چودھری صاحب پارٹی کے بھگوڑے ہیں. پہلے بھی وہ کہیں سے اڑ کے آئے تھے, 4 پارٹیاں پہلے وہ تبدیل کر چکے تھے, 5ویں ان کی یہ تھی پی ٹی آئی. اور جب ذرا سا پریشر آیا تو جن چند لوگوں نے بھاگ کے پناہیں حاصل کی ان میں یہ ایک تھے, اور پاکستان استحکام پاکستان پارٹی میں کے اجلاس میں جا کے بیٹھ گئے تھے, منہ پہ ہاتھ رکھ کے. تصویر چھپی تھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ہاں جی. لیکن اب وہ پھر ان کے دل میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بانی کا اور پی ٹی آئی کا درد جو ہے وہ نئے سرے سے اجاگر ہوا ہے, اور وہ انہوں نے وداؤٹ ہولڈنگ اینی آفس آف پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی کے مامے بنے ہوئے ہیں. ان کو پارٹی کے اندر کوئی ابھی اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ میرے خیال سے ری انٹری کی کوشش ہے. اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. اب آ جائیں جناب بیرسٹر سیف صاحب. بیرسٹر سیف صاحب اس وقت کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں جی کہ لاکھ پابندیاں لگائیں جناب, بانی پی ٹی آئی نہ تو ملک چھوڑیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی ڈیل کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نظریے کا نام ہے, اور نظریے جو ہیں ان کو قوت کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا. باتیں ان کی ٹھیک ہیں, لیکن اس کے لیے اپنی پارٹی کا عمل اور پارٹی کا جو ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جناب. خواجہ آصف بڑے پاپولر ہیں, نون لیگ کے بڑے دبنگ قسم کے وہ ترجمان ہیں, وزیر دفاع ہیں, آپ کو پتہ پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ جو بھی آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ آج ہماری باری ہے, کل کو آپ لوگوں کی باری بھی آ جائے گی, تو یہ کہیں نہ کہیں یہ جو سرکل ہے یہ چل ہی رہا ہے. تو یہ ان کو یہ یاد نہیں رہا باری ہے آ سکتی کہ جب وہ اپنی خواہش کے اوپر سیاستدانوں کو جیلوں میں پھینک رہے تھے, ان کو تب یہ یاد نہیں تھا کہ ہماری باری بھی آنی ہے, اور آئی اسی کو تو مکافات عمل کہتے ہیں نا. تو یہ جو بات آپ آج دوسروں کے لیے کر رہے ہیں, کاش اس کے بارے میں آپ نے خود بھی سوچا ہوتا. تو یہ ان کے گفتگو کرنے تک تو بالکل ٹھیک ہے بات, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے پہلے آپ کو. ہم نے کل بات شو میں کرے تھے کہ شہری رحمان نے بھی کہا کہ اگر عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے بھی, اور جو بھی ملکی مفادات کے اگینسٹ انہوں نے باتیں کی ہیں, اس کے لیے معافی مانگ لیں. اور آج خواجہ آصف نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, سیاست میں سیاست کریں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں لگتا نہیں ہے کہ جیسے گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان معافی مانگ لے اور معاملہ رفع. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ خواجہ آصف نے آج یہ کہا ہے ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹیٹ کہ یہ جو انہوں نے کنفیشن کیا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا جا کے پڑھ جائیں جی ایچ کیو کو, یہ ان کے معافی مانگنے کی طرف پہلا قدم ہے. ہاں میں نا خواجہ آصف ڈھنگ کی بات کرتے ہیں, سیاستدان ہے, زیرک سیاستدان ہے. میں نا اس کے ساتھ سہمت ہوں, میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں بیک ڈور کی ڈپلومیسی کہہ لیجیے, بیک ڈور چینل کے ذریعے کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہو جس میں وہ معافی مانگنے پر آمادہ ہو جائے. لہٰذا آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ان سے کری, معافی مانگ لیں تو پھر بات آگے بن سکتی ہے. یہی بات نون لیگ کی لیڈرشپ نے بھی کہی ہے, یہی بات اب خواجہ آصف صاحب دہرا رہے ہیں. بھائی جی معافی مانگ لو تو جان تھوڑی چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جناب. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا ریکال یہ بھی کیا ہے کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی جس قسم کی شخصیت ہیں, کوئی ان سے معافی منگوا سکتا ہے ویسے کہ وہ معافی مانگ لے؟ وہ تو کہتے ہیں جس نے مذاکرات کرنے ہیں ٹھیک ہے آئے جیل اور یہاں پر آ کے مذاکرات کرے. کیا اتنا آسان ہے ان سے معافی منگوانا؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ خان صاحب کو جانتا ہوں اور 40 برس سے جانتا ہوں. وہ ایک ضدی شخص تو ہیں, ہاں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن سیاست میں ضد چلتی نہیں ہے. بالکل ڈپلومیٹک ہونا پڑتا ہے سیاست میں. پولیٹکس از اے گیم آف کمپرومائزز اینڈ اے گیو اینڈ ٹیک. بالکل یہاں پر اگر آپ ضد کریں گے تو پچھتائیں گے. جس نے ضد کی ہے پیچھے پلٹ کے دیکھ لیجئے کہ بھٹو صاحب بھی بڑے ضدی آدمی تھے. ٹھیک ہے,
وہ چاہے انہوں نے قومی مفاد میں جان دی ہے لیکن ان کو بھی تو امریکہ نے کہا تھا نا کہ ہٹ جائیں اس نیوکلیر پروگرام سے, وہ نہیں ہٹے, بٹ دیٹ واز اے ضد ان دا نیشنل انٹرسٹ. اگر آپ سیاست میں اپنی ذات کی خاطر ضد کریں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. اب آگے چل جائے, میرے خیال سے ہمیں سمیٹنا ہے سارا کچھ. مریم اورنگزیب نے کہا میں پیچھے نہیں رہوں گی, لہٰذا انہوں نے بڑی دبنگ پریس کانفرنس کی ہے, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میرے خیال سے یہاں دہرانے کا وقت نہیں ہے. چیدہ باتیں جو ہیں وہ ہم پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ مجرم کو سزا دے, نہیں تو دہشت گرد کو سیاسی جماعت کا سرٹیفکیٹ دینا ہوگا. تو کیا عدلیہ کے فیصلوں پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ ایک طرح کا سرکیسزم ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس جتنے بھی مقدمے ہم لے کے آ رہے ہیں, یہ جتنے بھی مقدمے پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ پر بنے ہیں, آپ نے سب میں ان کو ریلیف دے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی ایسے لوگوں کو جو ملک کی بدامنی کا باعث ہیں ان کو ریلیف دے رہے ہیں, ایک طرح کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے اس میں سرکیسزم زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکومتی نمائندگان کی جانب سے کچھ اہم پریس کانفرنسز کی گئی ہیں اور جس میں اہم انکشافات بھی سامنے آئے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے ایک اہم بیانیے کی. یہ بیانیہ جسٹس اطہر مین اللہ نے امریکہ میں دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چاہتا ہوں جب بھی مارشل لاء کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی ہوں. یہ جو مارشل لاء سے ریلیٹڈ بخاری صاحب بات کی ہے جسٹس اطہر مین اللہ نے, یہ کس طرف اشارہ ہے؟ چلیے جی, میں صاحب کے سوال کے اوپر تو آتا ہوں, لیکن میرے خیال سے ہماری عدلیہ کے ججز کا ایک بڑا کمال ہے, ہر وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کا کوئی دوسرا جج نہیں کرتا. چاہے تو ان کو آپ فیصلوں کی روشنی میں دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کے, یا جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ دیکھ لیجئے. آپ اندازہ کریں یہ کبھی ہوا ہے کہ ججز کسی سائل کو کہیں کہ یا کسی سیاسی لیڈر کو کہیں کہ چوک میں کھڑے تم جو دھرنا دیے بیٹھو یہ اس سے مسئلہ نہیں حل ہونا, میرے پاس لے کے آؤ میں کرتا ہوں حل. یہ ہمارے ججز نے کیا ہوا ہے. اب یہ جو جسٹس صاحب جن کا آپ تذکرہ فرما رہی ہیں, یہ جا کے امریکہ میں اپنی ڈرٹی لینن دھو رہے ہیں. اور ایک عجیب و غریب بات ہے, آپ اپنے ایک ایکٹ کی وضاحت دے رہے ہیں 2 سال کے بعد. بھائی صاحب آپ کو یہ وضاحت اتنی دیر پہلے یاد کیوں نہیں آئی؟ اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ جی عدالت کھلی ہونی چاہیے جب مارشل لاء لگے, آپ نے 2-3 حوالے بھی دیے ہیں, ایک 5 جولائی کا دیا ہے, دوسرا 12 اکتوبر کا دیا ہے. بڑی بات ہے جی. یہ 12 اکتوبر کا جو مارشل لاء لگا تھا اس کے بعد اسی فوجی جرنیل کے آپ وزیر بھی بن گئے تھے, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسری بات یہ کہ ذرا آپ عدلیہ کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں, کون سا مارشل لاء ایسا ہے جس کو آئینی تحفظ نہیں دیا ہماری عدالتوں نے؟ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا, پرسوں بھی بتایا تھا, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ آپ 3 سال تک اپنی مرضی سے آئین میں جو مرضی ترمیم کر لیں؟ کون سا ایکٹ ایسا ہے ملٹری ڈکٹیٹرز کا جس کو آپ نے تحفظ نہیں دیا؟ کیا جو کچھ جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا اس کو انڈیمنٹی نہیں دی؟ کس نے دی تھی؟ سپریم کورٹ نے دی تھی نا, تو ججز تھے نا. تو ایک تو مجھے اس بات کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ تقریر کرنے کا شوق ہے بہت زیادہ آپ کو. میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے, اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ یار وکیل نہ کرو جج کر لو. اب یہ اس کو اگر آپ کھول لیں اس جملے کا مطلب, بخاری صاحب جوڈیشل ایکٹیویزم دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اگر دیکھیں تو دوسرے ملکوں میں جا کے ایسے امپریشن دینا, تو یہ تو ہمارے ملک کا ایک خراب امیج پورٹریٹ ہوگا. دیکھیے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو بیان انہوں نے وہاں جاری کیا ایسا نہ ہو کہ یعنی انعام تو خیر میں نہیں کہوں گا, یعنی اس جواز سے ان کو کہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جج کا عہدہ ہی نہ مل جائے, کیونکہ انہوں نے جس قسم کی نظیریں پیش کی ہیں, جس طرح کی ہماری ہسٹری ہے. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ پاکستان میں کے ججوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینی وے, اب آپ آ جائیں جناب صورتحال کے اوپر جو وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا, میرے 2 بیٹوں کا ڈیٹا ڈال دیا, میری بیوی کو بلیک میل کرنے کے لیے ڈاکومنٹری بنا دی. یہ جناب بالکل درست ہے, لیکن آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ اور سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ ایکشن کس کے خلاف لیا؟ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی تو آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جب آپ ایکشن نہیں لیں گے اور لوگوں کو اس طرح کا کھلواڑ کرنے دیں گے تو پھر یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. اور ایک اور بات جو میرے خیال سے بہت ضروری ہے کرنی, وہ یہ کہ آپ اپنی ڈرٹی لینن اگر ملک میں دھو لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. میرے خیال سے اس سے ڈیمیج کم نہیں ہوتا. انٹرنیشنل فورم کے اوپر کھڑے ہو کے آپ جب اپنے تعویلات لوگوں کو بتائیں گے تو اس سے پاکستان جو ہے اس کا امیج خراب ہوتا ہے, جو پہلے سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت زیادہ. عدالتی تاریخ جو ہے وہ ہماری کو بہت زیادہ اچھی اگر ہوتی
تو ہماری کیٹیگری جو ہے انٹرنیشنل ملکوں کے انصاف کے حوالے سے اس میں نمبر 130واں نہیں ہوتا. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اوپر آنے کے بجائے مزید نیچے جانے کے خدشات موجود ہیں. اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے ابھی جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ میرے بیٹوں کا ڈیٹا لیک ہوا، بیوی پہ ڈاکیومنٹری بنائی گئی، تو یہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ججز کہیں نہ کہیں جو بیانات آ رہے ہیں، کہیں نہ کسی کو کوئی خط موصول ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے فیصلہ نہیں کرنے دیا جا رہا، تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سپریس ہیں. دیکھیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپنے ان فیصلوں کے دفاع میں یہ لیٹرز بھی لکھے گئے ہیں اور یہ ساری بات چیت بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انہی 6 ججز نے اپنے 3 مہینے میں 45 فیصلے جو ہیں وہ ایک خاص جماعت کے حق میں کیے تھے. تو اس کو کہاں رکھیں گے آپ؟ یہ وہی عدلیہ ہے نا جس نے پاناما میں سے کچھ نہیں ملا تو اقامہ نکال لیا تھا. تو مطلب کہنے کے یہ کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو یہ بات بہت بڑھ جائے گی اور پھر سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ ججز کو مور رسپانسیبل ہونا چاہیے اور کم از کم ان کو باہر کے ملک میں جا کے ایسی گفتگو جس سے پاکستان کے عدالتی نظام عدل کے بارے میں اور زیادہ سیریس ایکسپریشنز جو ہیں وہ آئیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں تو یہی مشورہ دوں گا اطہر من اللہ صاحب کو کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ کو بھی تو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے نا جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو. لیکن چونکہ وہی سوشل میڈیا ہینڈلر جو ہیں وہ باقی سیاسی جماعتوں کی پرکھڑیاں اڑا رہے ہیں، ان کے پرخچے اڑا رہے ہیں، اس لیے آپ اس پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. جب یہ رویے ہوں گے ہمارے تو پھر یہی صورتحال ہوگی جس کا رونا ہم رو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جسٹس اللہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری اداروں نے ڈیٹا لیک کیا، اس قسم کی دیگر باتیں بھی انہوں نے جا کے کی، لیکن امریکہ میں جا کے کی. اگر پاکستان میں کرتے تو شاید اس کا کوئی وے آؤٹ نکل سکتا تھا. آپ کو بتائیں کہ لیسکو نے اوور بلنگ کا پلان تیار کر لیا ہے. خسارہ پورا کرنے کے لیے 9 ارب کی اوور بلنگ کی جائے گی. بخاری صاحب، یہ نیا پلان سامنے آیا ہے، کیا ہوگا عوام کا رد عمل؟ وہ میں بولوں گا تو بولو گے کہ بولتا ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا کے کسی بنانا ریپبلک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اوور بلنگ کر کے لوگوں کا خون نچوڑیں؟ شرم آنی چاہیے میرے خیال سے جو اس کے ذمہ دار ہیں. وہ محسن نقوی صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا، ٹاسک فورس بھی بنائی تھی انہوں نے کہ جن سے آپ نے اوور بلنگ کی ہے ان کو پیسے واپس کریں. وہ معاملہ کہاں ہے مجھے اب اس کا تو اندازہ نہیں ہے. ہوپ فلی کہ محسن نقوی صاحب اس کو ایکٹیولی پھر پرسو کریں گے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے. آپ مجھے بتائیے کہ 9 ارب روپے کی بلنگ، اوور بلنگ جو ہے جب آپ کریں گے عوام کے اوپر تو کون سا گھر بچے گا؟ بالکل. لہٰذا کیا ہو رہا ہے، ایک آدمی کے گھر میں ایک بلب جلتا ہے، ایک پنکھا چلتا ہے اور اس کا بل کتنا ہے؟ 45,000. اس لیے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے جہاں دیکھیں 2 طرح کا نقصان ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ کو لوگ بل پے نہیں کر رہے، دس از ون لاس. دوسرا یہ ہے کہ کنڈا کلچر ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بجلی چوری کہاں ہو رہی ہے. اور چوتھا یہ کہ آپ کے ادارے کے اپنے لوگ جو ہیں یعنی واپڈا کے یا لیسکو کے یا جتنی بھی ڈسکوز ہیں ان کے لوگ خود کس قسم کی کرپشن کر کے بجلی چوری کر کے کس کو دے رہے ہیں. ان کی تو منتھلی لگی ہوتی ہے نا. لیکن اس کا یہ آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غریب عوام کو ٹھوک دیں جتنا بل آپ کا دل چاہتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کے حوالے سے اتنے ایلز ہیں. ہم نے کل بھی پروگرام میں تذکرہ کیا تھا، پیچھے سے ہم 3-4 پروگرام اور کر چکے ہیں. یہ آئی پی پیز کا جو رولا پڑا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیں کچھ نہ پیسے لیتے رہیں؟ اب میں نے کسی سے آپ بات کریں تھپڑ مار دے گا وہ آپ کو. بالکل. بخاری سے بھی تو مافیا بن گیا ہے نا آئی پی پیز. ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ اب یہ مافیاز ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن گورنمنٹ جب 52% کی خود اونر ہوگی آئی پی پیز کی تو کون ایکشن لے گا جی؟ یہ اب وقت آ گیا ہے. جس طریقے سے گوہر اجاز نے بیڑا اٹھایا ہے آئی پی پیز کے خلاف اور جس طرح کے حقائق سامنے آ رہے ہیں، آپ اندازہ کیجئے جو لسٹ جاری ہوئی ہے جس میں جس کو کتنا نوازا گیا ہے، کون کون اس لوٹ مار میں شامل ہے. نام آ گئے ہم لوگوں کے سامنے، پتہ لگ گیا کس کی کتنی ہے. نون لیگ کی کتنی ہے، پیپلز پارٹی کی کتنی ہے، فلاں کی کتنی ہے، فلاں کی کتنی ہے. بات اب کھل گئی ہے. یہ اب اپنے منطقی انجام تک جائے گی اور جانی چاہیے. اس لیے کہ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ اوور بلنگ جو ہے اٹس اے کرائم اگینسٹ نیشن، اٹس اے کرائم اگینسٹ پیپل. یہ دنیا کے کسی معاشرے میں آپ نے کبھی نہیں سنا. اور اس کے لیے اس کے ذریعے اگر آپ نے اپنے خسارے پورے کرنے ہیں
تو خدا کے واسطے آپ گھر جائیے, بالکل بخاری کسی صاحب, اور کو غریب حکومت کے کرنے جیب سے دیں. خسارہ پورا کرنا یہ کہاں کا حل ہے؟ دیکھیں نا, غریب تو روٹی بہت مشکل سے پوری کر رہا ہے, تو وہ اب ایکسٹرا یونٹ کے پیسے بھی دے, جو بجلی اس نے استعمال نہیں کی, جو بجلی چور ہیں, آپ ان کو کریں نا, اکاؤنٹیبلٹی یہاں بنتی ہے. دیکھیے بجلی چوری کے حوالے سے جیسا میں نے عرض کیا, بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہیں اس میں ان کے انوالو ہے, ساتھ پورا مل ایک کے مافیا ہے. پورا مافیا مل کے ان کو چوری کر کے بجلی دیتا ہے, اور بالغریب عوام کو. یعنی وہ بڑے جو ہاتھی ہیں وہ اور پل رہے ہیں اور سفر کر رہی ہے غریب عوام. یہ رویہ ختم کرنا یا اس کا علاج کرنا وہ تو حکومت کا کام تھا, مگر میں نے جیسا کہا آپ سے کہ اگر حکومت کے خود 52% جو ہے ہولڈنگ ہوں گی اس کے اندر, تو علاج کہاں سے آئے گا. لہٰذا ایک اور راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ عدالتیں اس کے اندر, دیکھیں عدالتیں ڈھنگ کا کام کوئی نہیں کر رہی. عدالتیں ویسے تو اس میں صرف پی ٹی آئی اورینٹڈ کیسز کو ڈیل کر رہی ہیں, اور ان کے پاس شاید کوئی کام ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے میں نے کل بھی بتایا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا 2700 ارب روپے کے کیسز پینڈنگ ہیں صرف سپریم کورٹ میں, ان بڑے بڑے ٹریڈرز اور انڈسٹریل کنسرنز کے اگینسٹ, جو اگر مل جائیں تو ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو مجھے یہ بتائیں فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ ہمارا خیال یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائیں گے تو دھڑ دھڑ فیصلے ہوں گے, وہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں. وہی نا بخاری صاحب, اب میجر مسئلہ تو یہ ہے کہ IPP سے جو معاہدے کیے گئے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں یا ان سے معاہدے ختم کریں. دیکھیے میں نے سنا کیا ہے, میرے سامنے پڑی ہوئی ہے ڈیٹیل کہ اس قسم کا ایکشن انیشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, تو ایک چائنا کی کمپنی ہے, اس نے کہا کہ جی ہم تو ریوائز نہیں کریں گے معاہدہ جو ہوا ہے. تو پھر آپ گھر جائیں نا, پھر آپ کو کیا رائٹ پہنچتا ہے یہاں بیٹھنے کا؟ میرے خیال سے حکومت کو اس کے اوپر بہت سٹرونگ عام ایکشن لینا چاہیے کہ ہم نہیں کریں گے پیمنٹ آپ کو جو آپ ہمیں نہیں دے رہے ہیں. جتنی بجلی آپ پیدا کریں گے اس کے پیسے لے لیں, اور وہ بھی پیسے آپ کو پتہ ہے وہ یونٹ کتنے کا پڑتا ہے؟ جو 8 سے 10 روپے کاسٹ کرتا ہے وہ 60 سے 40 سے لے کے 60 روپے تک کا یونٹ پڑتا ہے. ایک تو وہی لوٹ کافی ہے, اور اوپر سے اوور بلنگ کی قرض جو ہے, اٹس اے قرض. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سویلائز سوسائٹی میں جا کے ان کو صرف یہ بتائیں, وہ کہیں گے آپ کیا ملک ہیں, آپ کیا لوگ ہیں, کیسے آپ برداشت کر رہے ہیں یہ سب کچھ. یہ اوپن لوٹ کھسوٹ جو ہے انڈر دا نوز آف دا گورنمنٹ, بائی دا گورنمٹ, یہ کیسے الاؤ ہو سکتی ہے؟ بالکل, عوام, تاجر, صنعت کار, تمام لوگ پریشان ہیں کہ اس طرح سے جو مزید بوجھ ہے عوام پہ بڑھایا جا رہا ہے. ایک ہی راستہ ہے اس کا, پہلے حکومت خود ایکشن یعنی خود انیشیٹ کرے کہ یہ ہمارے 52% جو IPPs ہیں اس میں سے ہم یہ کیپیسٹی پیمنٹ لینا بند کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کسی کی مجال ہے پھر وہ ریزسٹ کر سکے اس کو؟ لیکن حکومت خود ہی انیشیٹ نہیں کرنا چاہتی, تو غریب آدمی جو ہے یا سینہ کو بھی کرتا رہے گا, اور یا پھر جس بات سے میں اکثر ڈراتا ہوں, اور خدا کے واسطے عوام کے غیظ و غضب سے ڈرے. دنیا میں ایسی مثالیں پڑی ہوئی ہیں کہ پھر حکومتوں سے پھر وہ رد عمل رکتا نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب, اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. ناظرین, پروگرام سے اب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.